اسے پوجا کرتے تھے۔ لیکن فتح مکہ کے بعد ان ہندوؤں کا کیا ہوا کہ حضور نے ان کو اپنی امت میں لے لیا تھا۔ ہندو دھرم میں جیسے اب اسلام میں ہے، بہت سے فرقے بن گئے ہیں۔ فرقہ تو باطل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہندو دھرم میں بھی بہت سا بگاڑ پیدا ہوا۔ جو اوریجنل ہندو دھرم ہے وہ بالکل پاک صاف ریلیجن ہے اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ جو ہندو ہیں، ان کا دھرم آدم صفی اللہ کی جو تعلیمات ہیں نبوت کی، اس کی ایک برانچ ہے، شاخ ہے۔ اب مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ میں جو 360 بت رکھے تھے، اس کو سمجھنے کے لیے میں پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ کو سمجھاؤں۔ احادیث میں علماء اکرام کی بڑی شان بیان ہوئی ہے کہ عالم ایسے ہوتے ہیں، ان کا ادب کرنا چاہیے، صحیح ہے۔ لیکن عالم کی پہچان کیا ہے لوگ بھول گئے کہ عالم کے اندر کیا ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اسے عالم تسلیم کیا جائے۔ تو جس نے بھی درس نظامی کیا، کتابیں پڑھی، وہ عالم کہلایا، لوگوں نے اس کو عالم بھی مان لیا، اس کی ویسی ہی عزت کرنے لگے۔ جبکہ حضور نے فرمایا کہ علماء من صدری، عالم وہ بنے گا جس کو میرے سینے کا فیض ہوگا۔ تو پھر یہ بگاڑ پیدا ہو گیا نا کہ اب ہر مولوی اس کی تعظیم کی جاتی ہے، کیونکہ حدیثوں میں لکھا ہے علماء جو ہے، میری امت کے جو علماء ہیں بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہیں، لہٰذا اب ہر مولوی اپنے آپ کو نبی کی مانند سمجھتا ہے۔ لیکن وہ جو تعظیم کرنے کا کہا تھا، وہ اس عالم کا کہا تھا جس کا ظاہر اور باطن پاک ہو، جس کو ظاہری علم بھی حاصل ہو اور حضور کی طرف سے عطا کیا ہوا دل والا علم بھی حاصل ہو۔ اور جن کو صرف زبانی علم تھا، دل والا علم نہیں تھا، ایسے عالموں کے لیے تو حضور نے فرمایا وہ جاہل عالم ہے، اور آپ نے حکم فرمایا ان سے ڈرو اور بچو۔ اتقوا عالم الجاہل، قیل من عالم الجاہل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ تعالی عالم اللسان و جاہل القلب، یعنی اسود، کہ جاہل عالم وہ ہے جس کی زبان عالم ہو، جس کا دل سیاہ ہو، جاہل ہو۔ اب سبھی کو عالم سمجھنے لگ گئے نا۔ اسی طرح ابتدائی طور پر جو حجر اسود میں رب کا چہرہ ہے، وہ چہرہ بنانے کے لیے مجسمے ہندو بناتے تھے، اور پھر آہستہ 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 جب دین پرانا ہو گیا اور لوگوں کی اپنے رائے بھی شامل ہو گئی، تو انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی مجسمے بنانے شروع کر دیے، اور اس کی وہی تعظیم کرنے لگے جو حجر اسود میں جو تصویر رب کی ہے اس کے مجسمے کی جو تعظیم تھی، وہی تعظیم کرنے لگے۔ یہاں سے شرک پیدا ہو گیا۔ بھئی آپ اپنے باپ کا مجسمہ بنا کے، بت بنا کے مندر میں رکھ کے پوجیں گے تو شرک ہے نا۔ آپ کعبے جیسی عمارت بنا کے اس کا طواف کریں گے تو شرک ہوگا نا، یا نہیں؟ ابھی مجھے چند دنوں پہلے کسی نے بتایا کہ کیرلا میں کسی نے خانہ کعبہ بنایا، کیرلا میں، انڈیا میں جو ساؤتھ انڈیا کا بالکل ایکسٹریم ساؤتھ ہے کیرلا، اس میں کسی نے خانہ کعبہ بنایا ہے، اور انہوں نے مجھے پوچھا
کہ بھائی اس کا طواف جائز ہے نا؟ میں نے کہا بھائی اس کا طواف کیسے جائز ہوگا؟ خانہ کعبہ تو ایک ہی ہے. صحیح ہے. اچھا اب وہ جو خانہ کعبہ انہوں نے بنایا ہے غلط ہے نا؟ ہم؟ اور وہ جو خانہ کعبہ مکے میں بنا ہوا ہے آدم صفی اللہ نے بنایا تھا وہ صحیح ہے. اسی طرح یہ بت جو لوگوں نے اپنے ماں باپ کے آبا و اجداد کے بنائے یہ غلط ہے، اور جو رب کی صورت کے لیے بنایا گیا وہ صحیح ہے. بس یہ سمجھنا ہے. اسی طرح عالم ہے جس کے پاس ظاہری باطنی دونوں علم ہیں، سرکار گوہر شاہی نے فرمایا وہ خلیفہ رسول ہے، اس کی طرف تو پشت کرنا بھی بے ادبی ہے. جس کے پاس ظاہری اور باطنی علم دونوں ہوں، ظاہر بھی درست ہو باطن بھی درست ہو. صراط مستقیم کی نشانی بھی یہی ہے. کیا ہے صراط مستقیم؟ ظاہر بھی درست باطن بھی درست. ویسے تو کتنے فرقے ہیں، ہر مذہب میں سینکڑوں فرقے ہیں، لیکن سرکار نے پوری انسانیت کو 4 حصوں میں بانٹ دیا. پہلا گروپ ان کا ہے جن کے ظاہر درست ہیں باطن خراب ہیں. صراط مستقیم یہ نہیں ہے کہ ظاہر آراستہ ہو اور باطن بالکل سیاہ ہو. تو پہلا گروپ ان لوگوں کا ہے جن کے ظاہر درست ہیں اور باطن سیاہ. یہ اس گروپ کی میجورٹی بہت ہے ہر مذہب میں. ظاہر صحیح ہے باطن میں کچھ بھی نہیں. زیادہ تر مسلمان، زیادہ تر ہندو، زیادہ تر سکھ، زیادہ تر کرسچن اور یہودی اسی میجورٹی میں ہیں جن کے ظاہر درست ہیں باطن خراب ہے. صراط مستقیم یہ نہیں ہے. تو دوسرا گروپ ان کا ہے جن کے ظاہر خراب ہیں باطن منور ہیں. اللہ سے تعلق بن گیا لیکن ظاہر ان کا درست نہیں ہے تو ان کی پیروی ناجائز ہے اور گمراہی ہے. یہ مجذوب لوگ ہیں. تیسرا گروپ ان کا ہے جن کے ظاہر بھی خراب باطن بھی خراب، یہ پھر کافرین میں سے آتے ہیں. چوتھا گروپ ان کا ہے جن کے ظاہر بھی صحیح اور باطن بھی صحیح، یہ صراط مستقیم. جن میں ظاہر میں بھی روزہ نماز حج زکوٰۃ ہو اور باطن میں بھی دل اللہ اللہ کرے، سینہ منور ہو. بس تمہارا زبان دل اللہ اللہ کرتا ہے تو نے نمازیں چھوڑ دی، حج چھوڑ دیا، یہ بھی صراط مستقیم نہیں ہے نا. صراط مستقیم تو یہ ہے کہ دین پر بھی ظاہری طور پر بھی عمل پیرا ہو اور باطنی طور پر بھی عمل پیرا ہو. ظاہر کی سنت بھی اپنائے اور حضور کی باطن کی سنت بھی اپنائے. حضور نے فرمایا ینام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا. اس سنت پر بھی عمل کرے. گور شاہی مرحبا عائشہ خان. آئی ایم گڈ، تھینک یو سو مچ فار آسکنگ. اب یہ ظاہر کے ساتھ باطن کا درست ہونا یہ عام کیوں نہیں ہے؟ جس طرح ظاہر درست کر لیا بہت لوگ ہیں ایسے، بہت لوگ. تو باطن کم لوگوں نے منور کیوں کیا؟ باطن کم لوگوں نے منور اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے باطنی تعلیم ہر ایک کے مقدر میں نہیں لکھی. کیا جی؟ ہر ایک کے مقدر میں نہیں لکھی. وہ کہتا ہے قرآن شریف میں کہ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، کہ میں جس کو چاہوں اس کو نور کی ہدایت دوں. ایک جو ہدایت کتاب سے ہے، کتاب کہتی ہے یضلہ بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ اس کے ذریعے گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں. اس میں شک آ گیا نا. ایک ہدایت کتاب کے ذریعے ہے، اب پتہ نہیں کتاب تجھے ہدایت دے یا تجھے کافر منافق بنا دے، شیعہ سنی بنا دے. اور دوسری ہدایت نور کی ہے. وہ جو نور کی ہدایت ہے قسم خدا کی
اس نور کی ہدایت میں تم کو ایک قرآن کی آیت اور ایک حدیث بھی یاد نہ ہو، صرف نور تمہارے اندر چلا جائے، وہ نور تم کو باز گناہ بنا دے، ایک دن روشن ضمیر بنا دے۔ کیوں بنا دے گا؟ کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ جس نے اپنے سینے کو پاک کر لیا ذکر اللہ کے ذریعے، اس کو رب کی طرف سے نور ملنا شروع ہو جائے گا۔ قرآن کا حکم ہے۔ ایک تو عذر یہ ہے کہ بھئی باطن کی تعلیم ہم کیسے حاصل کرتے ہیں، ہمارے دور میں کوئی ولی نہیں گزرا۔ لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ جس زمانے میں کامل ذات جیسی ہستیاں آئیں، جن کے مقدر میں نہیں تھا، ان کے زمانے میں بھی ان کو نہیں ملا۔ جس کے مقدر میں ہے اسی کو ملتا ہے، بھلے کوئی ولی اس کے زمانے میں ہو یا نہ ہو۔ اگر کوئی ولی تمہارے زمانے میں نہ ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اہل قبور سے فیض حاصل کر لینا۔ کوئی بھی جو دین ہے نا اس وقت، وہ اب ہدایت دینے کے قابل نہیں رہا۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ کیونکہ ہر مذہب میں باطنی سسٹم جو ہے تباہ۔ ہندوستان پاکستان کا چکر لگاؤ، ہندوؤں کے گروؤں کو دیکھو، پیسہ کما رہے ہیں، بس پیسہ کما رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک عورت ولیہ، گرو ماں جو ہے وہ ولیہ ہے، اللہ کی دوست ہے، لیکن وہ بھی اپنا لیکچر جو سننے کے لیے آتا ہے اس فیس لیتی ہے۔ آشرم جو بنایا ہے اس میں ٹھہرنے کے لیے فیس ہے۔ یہ صرف در گور شاہی ہے جہاں پر کوئی فیس نہیں، کوئی پیسے کا مطالبہ نہیں۔ تو ہر چیز کی فیس لیتے ہیں۔ باقی جو گرو ہیں ان کا کام صرف پیسہ بنانا ہے، صرف پیسہ۔ اسی طرح گرو ماں کے جو ماننے والے ہیں تعداد بہت بڑی ہے، لیکن ان بیچاروں کا معاشرے میں، سوسائٹی میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، خاموش چپ ہو کر کے بیٹھتے ہیں، یعنی کہ کوئی کھڑا ہو حق کے لیے، وہ چیز نہیں ہے۔ یہ مردوں کا کام ہے، یہ مردوں کا کام ہے۔ ہم نے تو بڑے بڑے ولیوں کو دیکھا ہے کہ ان کا تکبر ہی نہیں ٹوٹا آج تک۔ جس طرح یہ گرو ماں ہے، ولیہ ہے، ہمیں معلوم ہے نا ولیہ ہے۔ ہم نے خود اس کو کہا کہ تمہاری تصویر حجر اسود میں ہے، خاموشی سے رکھ دی، شکریہ تک نہیں کہا۔ کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے فیض ہیں، چھوٹے چھوٹے فیض ہیں۔ یہ جو تعلیم سرکار گوھر شاہی کی ہے، یہ جو تعلیم سرکار گوھر شاہی نے جس طریقے سے دی ہے، یہ طریقہ کسی دھرم، کسی دین میں نہیں ہے، اسلام سمیت۔ نہ ہندو دھرم میں ہے، نہ اسلام میں ہے، نہ کرسچینٹی میں، کسی میں نہیں۔ یہ سخاوت جو سرکار گوھر شاہی نے دکھائی ہے، یہ کسی کے پاس نہیں سخاوت۔ ہم تو بلا وجہ کھڑے ہو جاتے ہیں حق بات کہنے کے لیے، کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ ہمیں پرواہ نہیں ہے، حق کے لیے اگر ہم کسی کی حمایت کر رہے ہیں تو وہ ہم کو گالی دیتا ہے، ہم کو بھگا دیتا ہے، پرواہ نہیں۔ جس طرح 2013 میں جب دھرنا دیا عمران خان نے، ایم ایف آئی کا پورا کیمپ لگا ہوا تھا دھرنے میں۔ کسی نے شکایت کر دی کہ یہ گوھر شاہی والوں کا گروپ ہے، تو ان کی جو ایک منسٹر بنی بعد میں، شیری مزاری، انہوں نے ہمارا کیمپ اکھاڑ کے پھینک دیا،
ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے، لیکن ہم پر کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ ہم خوش آمدی تو نہیں تھے نا، دنیا کی وجہ سے تو ہم اس کی سپورٹ نہیں کر رہے تھے نا، ہم تو حق کی وجہ سے کر رہے تھے، چونکہ حق کی وجہ سے کر رہے تھے تو آج سے 10 سال پہلے بھی کر رہے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے بینر اکھاڑ کے پھینک دیے، ہم نے تو برا نہیں بنایا، اس لیے کہ ہم تم کو جانتے ہیں، تم ہمیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، اگر آپ رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، کسی مذہب کو برا نہ کہیں، خواہ وہ ہندو دھرم ہو یا وہ سکھزم ہو، کرسچینٹی ہو یا کوئی اور دین ہو، سارے دھرم انبیاء نے بنائے ہیں اللہ کی طرف سے پیغام ملنے کے بعد۔ ہندو کا دھرم بھی صحیح ہے، سکھ کا دھرم بھی صحیح ہے، اسلام کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، کرسچینٹی بھی صحیح ہے، سب صحیح ہے۔ بعد میں بگاڑ تو سب میں پیدا ہو گیا، آپ یہ کہیں کہ نہیں اس میں رد و بدل ہو گیا، اس میں رد و بدل، تمہارے اندر نہیں ہوا رد و بدل، تمہارے 73 فرقے ایسے ہی بن گئے سچے قرآن سے۔ کیوں بھائی؟ بھائی ہندوؤں کے اندر اگر یعنی انہوں نے اس میں جو ہے آلٹریشن کی ہے، موڈیفیکیشن کی، تو تمہارے اندر بھی تو ہوئی ہے۔ بائبل کے 5000 ورژن ہیں، بائبل کے کسی میں اس بات کا مطلب کچھ اور لکھا ہے، کسی میں کچھ اور لکھا ہے۔ سب سے زیادہ جو چلتا ہے ورژن وہ ہے کنگ جیمز ورژن، اور سب سے زیادہ کرپٹ وہی ورژن ہے۔ ہاں، اب ہندوؤں کے ہاں یہ جو گیتا ہے یہ اوریجنل کتاب نہیں ہے، اوریجنل علم سے اصل کتاب ہے ویداز، وید، جیسے ہمارا قرآن ہے نا، ہندوؤں کی اصل کتاب جو ہے وہ وید ہے، گیتا نہیں ہے۔ گیتا ایسی ہے کہ جیسے آپ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جیسے حدیث کی کتاب، جسے توریت ہے نا، توریت کی انٹرپریٹیشن جو ہوئی اس کتاب کا نام رکھا گیا تلمذ، اور انگریزی میں کہتے ہیں اس کو ٹالمڈ، تورا ٹالمڈ، وید گیتا، قرآن حدیث۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب صرف ایک ہی راستہ ہے سچا بننے کا، مومن بننے کا، اللہ کو، گاڈ کو، بھگوان کو پانے کا ایک راستہ، اور وہ ہے نور کے ذریعے۔ دل میں اللہ کا نور آئے، رگڑا لگے، نور بنے، نس نس میں جائے۔ جب وہ نور تیرے نس نس میں چلا گیا تو اللہ کی صفت کیا ہے؟ اس نے مخلوق بنائی، وہ اپنی ساری مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ جب تیرے اندر وہی نور آ گیا نا، تجھے بھی ساری مخلوق سے پیار ہو جائے گا۔ پھر تو نہیں کہے گا کہ یہ سکھ ہے، یہ ہندو ہے، یہ عیسائی ہے، پھر تو کہے گا یہ سب میرے رب کی مخلوق ہے، سب میرے رب کی مخلوق۔ نفرت ختم ہو جائے گی، کیونکہ دل میں اللہ کا نور آ گیا نا۔